بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ارشاد احمد عارف صاحب نے بھی, سینئر تجزیہ کار ہیں, گروپ ایڈیٹر ہیں 92 نیوز کے. بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا. عامر زیاد صاحب سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. احمد رضا قصوری صاحب, بریک سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے, یہ جو اجلاس چل رہا ہے اور سپریم کورٹ کا جو حکم ہے, کیا حکم کے مطابق آج کی جو تاریخ ہے اس میں ووٹنگ کرانا ضروری ہے, یا یہ جو سیشن ہے اگر یہ 2 3 4 دن پر بھی محیط ہو سکتا ہے تو اس دورانیے میں ووٹنگ لازمی ہوگی, اس پر کوئی حکم عدولی نہیں ہوگی اگر 2 3 دن میں بھی ووٹنگ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو اپنے انٹرول سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہر ایک جو آئین ہوتا ہے اس ایک گراؤنڈ نارم ہوتا ہے. گراؤنڈ نارم از اے لیٹن فریز وچ مینس کہ ہر ایک آئین کا ایک جو ہے بنیادی پہلو, اس کا ایک مغز ہوتا ہے. اب ہمارے جو آئین ہے اس کا جو گراؤنڈ نارم ہے وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, فیڈریشن and the provincial autonomy, Islamic provisions of law, trichotomy of power, independence of judiciary. اب یہ جو ہیں trichotomy of power, اس میں law یہ سیٹل ہوا ہے کورٹس نے کہ جو trichotomy of power ہے جو کہ مغز ہے, اگر کوئی آئین میں تبدیلی لا رہی ہے اور جس سے وہ trichotomy of power ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو then the courts have the power to intervene and declare that provision of constitution as illegal because it conflicts with the trichotomy of power. اب چیز یہ ہے کہ trichotomy of power کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست کی جو حاکمیت ہے وہ 3 سیگمنٹ میں تقسیم ہے, منقسم ہے, یعنی مقننہ, عدلیہ اور اپنا جو ہے پارلیمنٹ سیدھی. اب چیز یہ ہے کہ ایگزیکٹو جی, اب یہ تینوں جو ہیں دے آر دی بیسک پلرز آف دی اسٹیٹ, اور تینوں جو ہیں دے آر دی چائلڈ آف دی کانسٹیٹیوشن, اور دے ڈرا دیئر پاور فرام دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن نے اس کی تینوں کی حدود اور قیود مقرر کر دی ہیں. اب جو باہر سے کوئی اتھارٹی, وہ چاہے کورٹ ہی ہو, اگر وہ کہے یہ کرو, اسپیکر کو کہے فیصلہ یہ کرو, آج ہو جانا چاہیے, اسپیکر از انڈیپینڈنٹ, اٹس اے انٹرفیئرنس in the affairs of the parliament, you see, and that is not the intention of the law کہ ایک آؤٹ سائڈ پاور جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے پارلیمنٹ کو کہ اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو. That probably نہ کسی وکیل نے ان کو یہ باتیں کہی ہیں. میں جو دیکھ رہا تھا دی لیول آف لائرز, دیٹ دے ور ویری ویری اپنی شکلیں دکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے, بٹ دے ہیو نتھنگ ٹو آفر. عدالت فیصلہ دیتی تو وہ صرف یہ دیتی کہ رولنگ واپس کر دی گئی, اب اجلاس کے حوالے سے فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. بس یہ کل عدم ہے. بس عدالت صرف فیصلہ یہ دیتی کہ ڈپٹی اسپیکر کا جو فیصلہ تھا وہ against the constitution, that's it. You see, they can't interfere کہ کب تم نے سیشن کال کرنا ہے. اب سیشن کال کرنا, that is the privilege of the president of Pakistan, کہ اس نے سیشن کال کرنا ہے. سو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنا باقی جو سیگمنٹ, جو پلرز آف دی اپنے اسٹیٹ ہیں, ان پر حملہ ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرابلی ابھی تک پارلیمنٹ میں بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. شاہ محمود قریشی نے بھی یہ پوائنٹ ٹیک اپ نہیں کیا. اب جب تک آپ کو کانسٹیٹیوشن کی آپ اچھی بچی کو نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں تو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی. فارچونیٹلی آئی ایم ون آف دی فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان کانسٹیٹیوشن, اور میں ایک ہی اب زندہ ہوں, باقی سارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں. تو اصل میں تو عدالت کو چاہیے تھا اگر ان میں تھوڑی سی شعور ہوتی تو وہ بھائی بلاتے کہ قصوری صاحب, یو آر دی آتھر آف دس کانسٹیٹیوشن, پلیز کم اینڈ ہیلپ اس. بٹ وہ وہی گھسے پٹے یہ وکیل جو ان کے جناب حضور کرتے تھے, انہیں کو انہوں نے بلا بلو کے کہا دس از ناٹ دی وے. اٹس اے ویری ٹکلش پوائنٹ. آپ پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ ڈواں ڈول ہوئی پڑی ہے.
ٹھیک بالکل ٹھیک ہے سوری صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. ایون کیل پر لانا ہے اس کو ایون کیل. جب تک یہ ایون کیل پر نہیں آئے گا یہ ریاست کو خطرات رہیں گے. اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہی آئینی جھمیلوں کی وجہ سے آدھا ملک ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. 1971 میں نے ملک ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے کیونکہ ہم سوری صاحب آپ سے آئینی مزید جھمیلوں بات پڑ کرتے گئے ہیں. اور ریاست کو نہیں بچایا. جی سوری صاحب مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. عامر ضیاء صاحب آپ نے فیصلہ دیکھا, آپ کو کیا سمجھ آئی کہ آج کی تاریخ میں یہ ووٹنگ ضروری ہے یا اس سیشن میں ضروری ہے, اور وہ 2-3-4 دن پر محیط ہو سکتے ہیں سیشن؟ قصوری صاحب نے جس مفصل انداز میں چیز کو بیان کیا تو خیال میں اس میں کچھ مزید اضافہ جو ہے گا بڑا زیادتی ہوگی میری طرف سے. چھوٹا منہ بڑی بات, کیونکہ قصوری صاحب جو ہیں مطلب فاؤنڈنگ فادرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اور جس طرح سے انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے بات کی جو ہم جیسے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ایک تو عدالت جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ کس طرح سے آپ کو اسمبلی کا جو ہے وہ کارروائی چلانی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے قصوری فیصلہ کر دیا جو ڈیبیٹیبل ہے, جس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ اس پہ اس فیصلے کی وجہ سے بھی قوم تقسیم ہو گئی ہے. تو ایک تو یہ اس کی بات ہے. اور جس طرح لوگ ماضی کے متنازع فیصلوں کو یاد کرتے ہیں تو بعض لوگ اب یہ بھی کہنے لگے, اور لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 اپریل کا فیصلہ بھی انہی فیصلوں میں سے ایک ہے. یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس نے ایک بلا وجہ ایک تنازع کھڑا کیا اور ایک انانٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں اس کے. بات یہ کہ آپ بڑی نیک نیتی سے بعض فیصلے کرتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ جب ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے تو کیا اس کی شکل نکلتی ہے. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سیشن میں ابھی سیشن جو ہے کئی دن تک چل سکتا ہے, ہفتوں چل سکتا ہے, یہ بالکل الگ بات ہے. اور ظاہر ہے کہ حکومت نے جو اپنا پورا بیانیہ بنایا اور جو پورا ان کا وہ ہے, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جی ایک بیرون ملک کی سازش ہے, اس کو ہماری عدالت نے نہیں دیکھنا ضروری سمجھا. ظاہر ہے کہ ان کے وہ اپنے دائرے کار میں کام کریں, لیکن ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی میں لانے پر, اس پہ ڈیبیٹ کرنے پر کوئی روک نہیں سکتا, نہ روکنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس چیز کو سیٹل کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں تو پہلے ہی یہ نیا حکومت کے قیام کا جو عمل ہے اور جس طرح سے حکومت کو رخصت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ انتہائی متنازع بن گیا ہے. اگر آپ نے بغیر بات کیا تو اس کا مطلب ہے مزید متنازع ہوگا. اور اس کے یہ پھر چاہے شہباز شریف آئے یا کوئی بھی آئے, وہ اپنی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی, عوام کی نظروں میں اس کی قدر نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں اس اختلاف کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جناب ہم ڈیبیٹ کریں اس چیز کے اوپر. اس مطلب اس کو صرف ایک قالین کے نیچے نہ چھپا دیں اس گند کو. یہ گند ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. جس طرح سے ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی شرمناک ہے, اور اسے کسی بھی طریقے سے صاف ہونا چاہیے, اس پر مباحثہ ہونا چاہیے, اور پھر ہی بہترین سمت کا آپ تعین کر سکتے ہیں. ارشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت اگر اجلاس کو تاخیر کا نشانہ بناتی ہے اور اجلاس کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے اسپیکر کے تھرو, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے پولیٹیکل, جب آپ کے رابطے بھی سب سے ختم ہو چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نمبرز گیم پورا نہیں ہے. آج کے پارلیمانی پارٹی کے اگر کل کے اجلاس کی بات کریں تو اس میں 80 لوگ تھے, آپ کے پورے افراد بھی نہیں ہیں, جو 22-27 منحرف ہونے کے بعد بھی 140 کے قریب جو بنتے ہیں تقریباً وہ بھی نہیں تھے. افطاری کا وقت ختم ہو جائے, انواع و اقسام کے کھانے میری میز کے سامنے پڑے ہوئے ہوں اور کہا جائے جی 2 گھنٹے مزید آپ نے افطاری نہیں کرنی, تو میری حالت کیا ہوگی. آپ ان لوگوں کا وہ دیکھیں آپ شہباز شریف صاحب کا تذکرہ کریں, جن کی اچکنیں سلی ہوئی ہیں, شیروانیاں سلی ہوئی ہیں, وہ سوٹ بوٹ پہن کے آئے ہوئے ہیں کہ جی ابھی حلف برداری ہونی ہے. اور وہ اب میرے خیال ہے حکومت کی بظاہر جو پالیسی نظر آتی ہے وہ صرف ترسانہ ہے, ان کو آج شہباز شریف صاحب نے اس کا تذکرہ بھی کیا, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کو دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں, ان کو دکھ اس بات کا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں نا جی, کہ آئین جن لوگوں کی ذمہ داری تھی یا جو متاثرہ فریق ہے, یعنی اسپیکر ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر ہیں, حکومت ہے, ان کے وکیلوں نے جو نکات نہیں اٹھائے, ہمیں اب کیا ضرورت ہے ڈیفینڈ کرنے کی ان کو. بھئی یہ تو ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ جا کے جورسٹکشن پہلے چیلنج کرتے, پھر اس ایشو پر جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ اس کو اٹھاتے, پھر اس کے بعد اسپیکر کے اختیارات میں مداخلت کا ایشو اٹھاتے. یہ ٹریکانومی آف پاورز کی جو بات ہوتی ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے. جب ان میں سے کسی نے نہیں اٹھایا, انہوں نے سیدھے گئے کہ جناب والا مہربانی کریں, یہ کریں, الیکشن کروا دیں, یہ وہ, تو ہمیں کیا ضرورت ہے, بس ٹھیک ہے کرتے رہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو خواہ جسٹس منیر کا فیصلہ ہو, جسٹس انوار الحق کا فیصلہ ہو, جسٹس ارشاد حسن خان کا فیصلہ ہو, میں کہتا ہوں کہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ صحیح یا غلط نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام نے تو یہ اصول دیا ہے کہ ایک اجتہاد ہوتا ہے.
اگر وہ غلط ہو تو اس کا بھی ثواب ہوگا, اگر وہ صحیح ہوگا تو اس کا دگنا ثواب ہوگا. فیصلہ ماننے کے لیے ہوتا ہے یا نہ ماننے کے لیے؟ یہ عجیب منطق ہوتی ہے کہ ہم فیصلہ مانتے ہیں لیکن ہے یہ غلط. بھائی جب غلط ہے تو نہ مانو, پھر اتنی جرت پیدا کرو مجھے کیوں نکالا اور فلاں فیصلہ جو ہے جوڈیشل مرڈر ہو گیا. یعنی احمد رضا قصوری صاحب کے والد جو ہے وہ قتل ہو گئے, وہ کوئی قتل نہیں ہے, اور جس آدمی کو سزا مل گئی وہ جوڈیشل قتل ہو گیا. تو اس بحثوں میں پڑھنے کی بجائے ہمیں, میرا خیال ہے, اب اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا آئین ہے یہ بھی ایک گورکھ دھندا ہے, اور اس کا فائدہ ہمیشہ صرف طاقتور اٹھاتا ہے, اور یہ بار بار اٹھایا گیا ہے. کبھی ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, کبھی ہم مانتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ کون سی بات ہے کہ جو بنیاد ہے اس رولنگ کی, اس پر آپ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے. حقائق کیا ہیں, کیوں ہوئی ہے, رولنگ کس نے دی ہے. ایک آدمی کا کوئی دماغی توازن خراب ہو گیا تھا کہ اس نے ایک اتنی بڑی رولنگ دے دی اور سارا اجلاس جو ہے ملتوی کر دیا. اس پر ڈسکشن ہی نہیں تھی, صرف ڈسکشن یہ تھی کہ جی فوری اپنے بحالی کرنی ہے تو اب جلدی کریں, بحث نہ کریں اور ہم بحال کریں. اتوار کے دن اجلاس بھی اسی لیے بلایا گیا تھا. تو اب ہمارے ایک ریاست کا چلن بن گیا ہے. اس چلن کو جب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا یہ حادثات بار بار ہوں گے, مسلسل ہوں گے, اور اس کی وجہ سے آخر کوئی وجہ تو ہے نا. ایک ملک جو آزاد ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ تقویت پکڑتا ہے, طاقت پکڑتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, خوشحال ہوتا ہے. ہمارے ہاں الٹا کام ہو گیا ہے کہ جو ملک جس کو اثاثے بھی انڈیا سے نہیں ملے تھے, جو تازہ آزاد ہوا تھا, وہ ملک زیادہ خوشحال بھی تھا آج کے مقابلے. خوشحال ان معنوں میں کہ اگر ہم مقابلہ کریں کہ ہم مقروض نہیں تھے, ہمارے عام آدمی کی زندگی کے اندر اتنے مسائل نہیں تھے جتنے آج نظر آتے ہیں. اتنے بڑے جو ایک عدم توازن ہے, عدم مساوات ہے جو خوشحال لوگوں کے درمیان اور غریب لوگوں کے درمیان, یہ نہیں تھا. تو کوئی وجہ تو ہے نا کہ بجائے ہم طاقتور ہونے کے ہم کمزور ہوتے چلے گئے. اور آج کمزوری کا یہ عالم ہے کہ امریکہ بہادر یہ کہتا ہے کہ جی آپ رجیم چینج کریں, اور ہم رجیم چینج کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایشو یہی وہ عدم توازن ہے. یہی ہمارے فیصلے ہیں آئین پر عمل نہ کرنا, نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے کرنا. کیا عدالتیں کبھی یہ پوچھتی ہیں کہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ آپ الیکشن کب کرا رہے ہیں؟ بھئی آپ نے فیصلہ دینا ہے رولنگ پہ, درست ہے یا غلط ہے, اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. وہ الیکشن کمیشن کا اور حکومت کا معاملہ ہے, نگران حکومت کا معاملہ ہے, وہ ان سے آپس میں طے کریں گے. یہ بھی آپ ان سے پوچھ لیں. تو اس لیے اب میرا خیال ہے ہمیں آگے چلنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. میں تو پرسوں بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے لیے بہترین لاہ عمل یہ ہے کہ اب تاخیری حربے اختیار کرنے کی بجائے وہ گریسفلی پیچھے ہٹیں, حکومت ان کو بنانے دیں. وہ حکومت بن جائے گی, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں, آپ وہاں بیٹھ کے مقابلہ کریں, یہ ساری چیزیں آپ ایکسپوز کریں آپ کے پاس اگر کچھ ہے. یہ نہ ہو کہ جی آپ پیچھے بھی ہٹنا پڑے آپ کو, حکومت بھی آپ کی جائے اور لوگ کہیں کہ جی صرف اقتدار کی خاطر 2 دن مزید بڑھانے کے لیے ساری اس نے کام کیا تھا. اس میں اگر اجازت دیں تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں حکومت کی طرف سے یا اس سائڈ سے 5 لوگوں نے کھڑے ہو کر دلائل دیے تھے. بیرسٹر ظفر تھے, امتیاز صدیقی تھے, بابر اعوان تھے, اٹارنی جنرل تھے, نعیم بخاری صاحب تھے. اب ان میں سے کوئی ایک بھی شخص یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں عدالت اجلاس بھی بلا لے گی اسمبلی کا اور تاریخ دے گی کہ اس تاریخ کو اجلاس ہونا چاہیے. ان میں سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ منحرف اراکین جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور اس سارے معاملے میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کا تعلق شاید 63A والے کیس میں بنتا ہے, ان کے متعلق بھی فیصلہ آ جائے گا کہ آپ ان کو بھی ووٹ دینے کا موقع دیں یا یہ بھی ووٹ دے سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی. اسی لیے 2 چیزوں پر بحث ہوتی رہی. ایک چیز یہ تھی کہ 69 جو ہے وہ اس کا بیریئر کراس کر سکتی ہے سپریم کورٹ یا نہیں کر سکتی, اور آخری آدھے گھنٹے میں جا کے سب سے زیادہ جو ڈسکشن ہوئی وہ الیکشن سے متعلق تھی. اور میں سمجھتا ہوں اٹارنی جنرل جو آخر میں دلائل دیے اس سے میری رائے یہ ہے کہ ان کو یہ لگا کہ رولنگ پر جو ہے وہ سینگ پھنسانے سے بہتر ہے کہ عدالت کو الیکشن میں بنا لیا جائے, اور جب فیصلہ محفوظ ہوا تو اس وقت ایکسپیکٹیشن تھی, تاثر لیا یہ کہ فیصلہ اس بارے میں ہو سکتا ہے تو اس لیے نئے انتخابات ایگزیکٹلی اس میں اسی لیے انہوں نے الیکشن کی طرف جانا مناسب سمجھا بجائے اس کے کہ رولنگ کا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اب اس میں قصوری صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کیس 184(3) میں سنا جا رہا ہو
تو کیا اس کا سکوپ اتنا وائڈ ہوتا ہے کہ اس میں آپ صرف ایک چیز، کیونکہ آپ نوٹس لے رہے ہیں 184(3) کا، لیکن اس کا سکوپ کو پھر یعنی رولنگ پہ آپ سو موٹو لے رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کا سکوپ اتنا وائڈ کر لیا کہ آپ اس میں اجلاس بھی بلا رہے ہیں، آپ باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں، تو کیا 184(3) میں جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو اس کا سکوپ کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو قصوری صاحب اس پر ماہرانہ رائے دے سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو فیصلہ آیا اور جتنا تفصیل سے آیا اور جتنی چیزیں یعنی اس میں کوئی چیز کسر چھوڑی نہیں ہے، تو یہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، نہ ادھر کے 5 لوگ نہ ادھر کے 5 وکلا، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ above the expectation. بالکل ٹھیک ہے اسد صاحب. قمر دلشاد صاحب سے یہی ان کے سامنے کویسچن رکھتے ہیں کہ 184(3) کا کیا اتنا سکوپ ہے کہ آپ ایون ٹائم لائن بھی دے دیں کہ اجلاس اس ٹائم میں ہوگا اور اس وقت میں ہوگا اور ایسے ایسے ووٹنگ ہوگی، کیا پھر اس کے بعد قصوری صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں. قمر صاحب فرمائیے گا. دیکھیں جی، بات بڑی اچھی ہو رہی ہے اور ارشاد عارف صاحب نے بھی سارا سیاق و سباق کے مطابق بات کر لی ہے. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ایک بہت اہمیت دی چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور ان کا بھی موقف سنا، اور ان کے موقف سننے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے سنا دیا کہ انتخابات بھی انہوں نے جو پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی تحریر کی تھی وہ اس آرڈر کو کارگن قرار دے دیا. اس کے پیچھے کی محرکات وہی ہیں جو چیف الیکشن کمشنر نے آنریبل چیف جسٹس کو بتایا کہ الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے، اور اس کی تیاری میں رکھنے ڈالنے والی جو ہے وہ حکومت ہے، وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے. میں 1.5 سال سے میں خطوط لکھ رہا ہوں کہ قانون سازی کرے، آرٹیکل 51 میں کرے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہوئی، سینسس کے بارے بات ہوئی. انہوں نے چیف جسٹس کو بتایا کہ پرائم منسٹر نے میرے 16 خطوں کا جواب نہیں دیا. اب آپ یہ دیکھیں، ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل ادارہ جس کے سربراہ کے وہی اختیارات ہیں جو سپریم کورٹ کے جج کے ہیں، تو ان کو بھی حکومت نے نظر انداز کیا اور سرکاری معاملے چل رہے، قانونی چل رہے. اب آپ آئیے ادھر، اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آئین کا آرٹیکل تمام دوستوں نے اس کی تشریح کر دی ہے، ہم نے بھی بار بار تشریح کی آپ کے پروگراموں میں، کہ جو پارلیمنٹ کا جو الیکشن جو اپنا ایکٹ ہے 37 جو 2007 میں نافذ کیا گیا تھا، اس میں تو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو تو کسی قسم کی رولنگ نہیں دی جاتی. اب ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں وہ حکم بنائی پر ہیں، ان کو الیکشن ٹریبونل بلوچستان نے ان کو نااہل قرار دیا، ڈسکوالیفائڈ کر دیا، لیکن انہوں نے جا کے سپریم کورٹ سے اسٹے لے لیا اور 3.5 سال سے وہ اسٹے پر ہیں. تو یہ تو ہماری عدلیہ کا پیچیدہ نظام ہے. اب آپ آئیے، اب جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو آئین کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا، تو پہلا پیراگراف تو ٹھیک ہے کہ ہر شہری پاکستان کا لائق ہے، اسٹیٹ کا لائق ہے، لیکن دوسرے پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری نے آئین کے تابع رہنا ہے، آئین کے مطابق چلنا ہے. تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو یہ احساس نہیں ہوا کہ جناب آئین کا آرٹیکل 95 کیا کہتا ہے اور تحریک عدم اعتماد ہمیں آئین کے مطابق لے کر چل رہی ہے. پہلا دوسرا تو نظر انداز کر دیا، جس کی بنا بھی ظاہر ہے 95 یعنی پہلے نقطے کو اٹھایا اور دوسرے کو آپ نے نظر انداز کر دیا. دونوں کو ملا کے اگر آپ فیصلہ کرتے تو وہ شاید بہتر ہو سکتا تھا. عامر ضیاء صاحب، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں قمر دلشاد صاحب، اور قمر دلشاد صاحب نے الیکشن کمیشن کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ جو عذر پیش کیا گیا اور ملبہ ڈالا گیا حکومت پہ کہ انہوں نے رکھنا ڈالا تھا، وہ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی ہی غلطی ہے. آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ واقعی حکومت کی غلطی ہے اور سارا ملبہ حکومت پہ ڈالا جا سکتا ہے 3 مہینے میں الیکشن نہ کروانے کا عذر پیش کر کے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ نارمل طریقے سے جو ہے نو کانفیڈنس موشن پیش نہیں کی گئی ہے. اس میں مطلب ایک تنازع کھڑا ہوا ہے. اس میں 2 بڑے ایلیمنٹ ہیں کہ جو اس کو انڈرمائن کرتے ہیں اس پورے پروسیس کو. نمبر 1 ہارس ٹریڈنگ کا، خرید و فروخت کا، کہ جس کے اوپر ظاہر ہے کہ حکومت گئی بھی ہے، اس پہ فیصلہ 63A پہ نہیں ہو رہا. دوسرا جو ہے یہ بین الاقوامی سازش کا، فورن اسپانسرڈ سازش کا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس چیز کو درگزر کر کے اگر فورن انٹرفیرنس ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی فورن اسپانسرشپ ہو رہی ہے اور مداخلت ہو رہی ہے، اور آپ کے جو بہت کچھ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں بائی ڈیزائن یا ڈیفالٹ وہ اس کا ان کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کے باوجود آپ صرف پروسیس کے تحت جو ہے آپ کہیں کہ جی آپ فوراً ووٹ کرائیں. ووٹ کرانے سے حکومت پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس چیز کو بھی ڈیبیٹ کر لیں، اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیں، اس کے بھی جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، لوگوں سے مراد پارلیمنٹیرینز کے سامنے آ جائیں، لا میکرز کے سامنے آ جائیں. ایک بار حکومت جو ہے اس کو اپنا کیس پیش کرنے دیں، اس کے بعد اس پہ بحث مباحثہ ہو جائے. 1-2 روز کی بات ہے، 3 روز کی بات ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اچھی طرح سے سیٹل ہو سکتی ہیں. اگر نہیں ہوئی تو پھر بہت ہنگامہ ہوگا اور قوم جو ہے مزید تقسیم ہوگی. میں ایک بات اور عام کرنا چاہوں گا جو بہت مطلب ہے سوچنے کی بات ہے. ایشو یہ ہے
کہ ان کو شہباز شریف صاحب کو پیش ہونا ہے انڈائٹمنٹ کے لیے 11 کو، اور ظاہر ہے کہ حکومت دیکھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انڈائٹمنٹ جو ہے اس سے ہفتوں مہینوں سے وہ پس و پیش کر رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے بچ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی پروسیس جو ہے وہ اتنا سلو ہے، اتنا سست ہے، کہ جہاں پر بالکل یہ بات یقینی ہے کہ جناب انڈائٹمنٹ ہونی ہے، بڑے بڑے کرپشن کے میسیو الزامات ہیں، اس پر کارروائی نہیں ہو رہی، لیکن جلدی یہ پڑی ہے کہ جی بغیر ڈیبیٹ کے، بغیر کوئی بحث مباحثے کے، بغیر لیکن عامر صاحب یہ 3 اپریل سے پہلے بھی تو حکومت ڈیبیٹ کروا سکتی تھی۔ یہ بات جو ہے قوم قبول نہیں کرے گی۔ آلریڈی آپ دیکھیں موڈ آف دا مومنٹ دیکھیں آپ کہ اس وقت لوگوں کا کیا جذبات کا انداز ہے۔ یہ میں دہراؤں گا کہ اتنا ہی متنازع فیصلہ ہوا ہے کہ جتنا ماضی میں متنازع فیصلے ہوئے ہیں۔ ہاں اس بات بعض لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں جی جمہوری ہے اور آئین کی بالادستی ہوئی ہے، آئین کی بالادستی نہیں ہوئی ہے، اور جمہوریت کا قتل ہوا ہے کہ جس طرح سے خرید و فروخت ہوئی ہے پارلیمنٹیرینز کی، تو جس طرح سے آپ ایک مائنورٹی کو مسلط کریں اور آرٹیفیشلی آپ نے ایک میجورٹی کو لیکویڈیٹ کر دیا، ختم کر دیا، آپ کس طرح اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں، کس طرح کی جمہوریت آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جی ٹھیک ہے عامر صاحب، اب سوال یہ بھی ہے کہ حکومت اپنا مقدمہ پارلیمنٹ میں 3 اپریل سے پہلے بھی پیش کر سکتی، وہ اس پر ڈیبیٹ 3 اپریل سے پہلے بھی کروا سکتی تھی۔ خیر یہ چیزیں جو انفولڈ ہوئیں اب سب آپ کے سامنے۔ فیصل صاحب ویسے میں آپ بریک پر جا رہے ہیں شاید، جی بریک، چلیں بریک سے آ جائیں، لیکن اس میں یہ کہ حکومت نے 31 تاریخ کو ویسے ڈیبیٹ جو ہے وہ کروانے کی کوشش کی تھی، جس میں اپوزیشن نے حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ وقفہ سوالات تھا اسد صاحب، وہ وقفہ سوالات تھا، بریک کے بعد اس پر ڈیٹیل میں اس پر کرتا ہوں، اپنی رائے دیتا ہوں۔ جی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ نیوز اپڈیٹس آپ نے جانی، اہم خبر یہ ہے شہباز شریف حمزہ شہباز جہانگیر ترین کے مقدمات کی تحقیقات کرنے والے آفیسر نے چھٹی لے لی۔ ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر رضوان کی چھٹی 11 اپریل سے شروع ہوگی۔ ڈاکٹر رضوان کی جگہ ڈپٹی ڈائریکٹر نازیہ امرین کو ڈائریکٹر کا چارج دے دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے خاور مغل سے۔ خاور مغل اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، حمزہ شہباز اور جہانگیر ترین سمیت دیگر اہم کیسوں کی تحقیقات کرنے والے FIA کے آفیسر ڈاکٹر رضوان جو ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈائریکٹر FIA پنجاب سونمن ڈاکٹر رضوان نے جو ہے وہ ٹیمپریری عہدہ بھی چھوڑا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ذاتی مصروفیات کے باعث جو ہے وہ یہ چھٹی لے رہے ہیں، جس پر جو ہے وہ ڈاکٹر رضوان کی جگہ جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر نازیہ امرین کو ڈائریکٹر کا چارج دے دیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر رضوان جو ہے وہ براہ راست شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے خلاف درج مقدمات میں تفتیشی ٹیموں کے سربراہ تھے۔ صحیح، بہت شکریہ خاور مغل۔ کاف لیگ نے MPs کو ہوٹل میں رکھنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست کاف لیگی رہنما کامل علی آغا کی جانب سے دائر کی گئی۔ استدعا کی گئی کہ حمزہ شہباز کی درخواست میں فریق بننے کی اجازت دی جائے۔ مزید جانیں گے شکیل سعید سے۔ شکیل سعید بتائے گا درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا؟ جی بالکل، مسلم لیگ کاف نے اراکین اسمبلی کو ہوٹل میں بند کرنے کے خلاف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست کاف لیگی رہنما کامل علی آغا کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کی درخواست میں فریق بننے کی اجازت دی جائے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی جو ہے وہ 11 اکتوبر کو درخواست کی جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز اور دوست نظاری کی درخواستیں ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ مسلم لیگ کاف متاثرہ فریق ہے، مگر دونوں درخواستوں میں اسے فریق نہیں بنایا گیا۔ مسلم لیگ نون درخواستوں میں فریق نہیں بنایا گیا، استدعا کی گئی ہے۔ شکیل سعید اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کہتے ہیں کہ عدم اعتماد لانا ان کا حق ہے، ہم دفاع کریں گے۔ میرے خلاف تیسری بار عدم اعتماد آئی، 2 بار عدم اعتماد واپس لے لی گئی۔ اس بار مقابلہ کریں گے، 3 سال اجلاس چلایا ہے، اب بھی بہتر انداز میں چلائیں گے۔ مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لے کے آئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ تیسری دفعہ لائی ہے، 2 دفعہ تو واپس لے لی تھی، مقابلہ کریں گے۔ تو آپ یا اسپیکر صاحب ہائی مورل گراؤنڈ لیں گے یا اندر بیٹھ سکتے ہیں، جا کے چیئر کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جی، 3.5 سال چلایا ہے، ابھی بھی چلا رہے ہیں۔ میں جو ہے محب وطن پاکستانی ہوں، اور جو چیزیں میرے سامنے آئی اس کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محب وطن پاکستانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئین توڑ دیں؟ کوئی آئین میں نے نہیں توڑا ہے۔ اور سینیٹر فیصل جاوید کو پریس کانفرنس کے دوران شہریوں نے گھیر لیا۔ فیصل جاوید سے شہریوں نے مہنگائی پر سوال کرنا شروع کر دیے۔ آٹا، چینی، بجلی آپ کی حکومت نے مہنگی کر دی، ہم کہاں جائیں؟ شہری کا سوال۔
फैसल जावेद ने शहरी के सवाल सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी और चलते बने। ये मनासिब भी आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। फैसल जावेद से शहरियों की जानिब से महंगाई पर सवाल करना शुरू किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर वहां से चलते बने। शहरी की जानिब से सवाल किया गया कि आपने आटा महंगा कर दिया है और फैसल जावेद ने शहरी के सवाल सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार है। इजलास 12:30 बजे शुरू होना था। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई। आसिफ अली ज़रदारी अपोजिशन लीडर के चैम्बर में पहुंच गए। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा क्या वजूहात हैं कि इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका है? 12:30 बजे का टाइम था। जी, वजूहात जो बज़ाहिर नजर आ रही हैं वो तो ये नजर आ रही है कि हुकूमत जो है इस मामले को प्रोलॉन्ग करना चाहती है, अपोजिशन को इंतजार करवाना चाहती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाई जाए आज के रोज, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसले का पैराग्राफ नंबर 9 पढ़ा जाए तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि स्पीकर जो है वो 9 अप्रैल को इजलास बुलाएंगे और जो 3 अप्रैल का एजेंडा था जिसमें अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग शामिल थी, उस पार्लिमानी बिजनेस को कंडक्ट करवाएंगे। मतलब कंडक्ट कराने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है कि इस बिजनेस को कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से कार्रवाई का आगाज हुआ और शहबाज शरीफ ने सबसे पहले अदालती फैसले का हवाला दिया कि आप इसके ऊपर कोई ताख़ीर ना करें बल्कि तारीख में अपना भी नाम लिखवाएं और गैर जानिबदार रहते हुए आप अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाएं। लेकिन असद कैसर साहब ने उनसे ये कहा कि जो गैर मुल्की साजिश का मामला है वो भी बड़ा हसास है, उस पर भी बात होनी चाहिए। तो जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे, ताख़ीरी हरफ इस्तेमाल करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन होगी, तौहीन होगी। लेकिन फिर अपना शाह महमूद कुरैशी को बात करने का मौका दिया गया। शहबाज शरीफ ने भी वही गैर मुल्की साजिश की बात भी की, अदलिया के ऊपर भी उन्होंने बात की, जो माजी के अदालती फैसले हैं नजरिया जरूर से मुतल्लिक उन फैसलों का हवाला दिया और फिर कहा कि हम अदालती फैसले को मानते भी हैं। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि जो शोर और हंगामे की वजह से इजलास मुलतवी किया गया, इतना कोई ज्यादा हंगामा ऐवान में नहीं था। सिर्फ जब शहबाज शरीफ बात करने के लिए खड़े हुए तो कुछ हुकूमती अरकान ने ये नारे लगाना शुरू कर दिए ये कि भिखारी भिखारी कहना शुरू कर दिया। तो हालांकि ऐसा कोई उसमें कोई खलल नहीं पैदा हो रहा था ऐवान की कार्रवाई में, लेकिन लग ऐसे रहा कि जिस तरीके से बड़ी उजरत के साथ स्पीकर साहब ने इजलास की कार्रवाई को मुलतवी किया तो गालिबन इस इंतजार में थे कि ऐसा कोई हंगामा को थोड़ा बहुत भी हो तो वो इजलास की कार्रवाई को मुलतवी कर दें। अच्छा, 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया। अब आप देखें कि 12:30 गुजर चुके हैं, वो 1 बजे का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी तक जो लग नहीं रहा कि इजलास शुरू होगा। गालिबन जोहर की नमाज के बाद इजलास जो है वो दोबारा शुरू होने का इम्कान जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, ज़ोहर की नमाज के बाद इजलास शुरू होने का इम्कान सामने आ रहा है। इमरान वसीम आप साथ ही रहेगा। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हुसैन अहमद, आप बताएगा आपके पास क्या इतलात है, ताख़ीर होने की वजह के सामने आ रही है? स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी हुई है अपोजिशन रहनुमाओं की, उस मुलाकात में क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, जब से ये इजलास जो है वो वक्फा हुआ था 12:30 बजे तक, उसके बाद जो है वो अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। और जिस तरह इमरान वसीम ने बताया कि जो है वो हुकूमत चाहती है कि इसको जो है वो मजीद प्रोलॉन्ग किया जाए, इल्तवा में जो है वो रखा जाए ताकि जो वोटिंग है वो ना हो सके। और यही हम देख रहे हैं, इसी के पेश नज़र साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर जो है वो आमद हुई है और दोनों रहनुमाओं का वोटिंग पर हुकूमत की ताख़ीरी हथकंडों पर जो है वो बातचीत हुई है। इससे कबल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो भी जाके स्पीकर से मिले हैं। उन्होंने भी स्पीकर को यही कहा है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद जो है वो किया जाए और जो इजलास है उसको जो है वो फौरी जो है वो चलाया जाए और वोटिंग जो है वो कराई जाए। इस दौरान हमने देखा यूसुफ रजा गिलानी के जो बेटे कासिम गिलानी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक जो बॉल है, गेंद है, वो उन्होंने तस्वीर में जो है वो लगाई है अपने ट्विटर अकाउंट पर, जो कि असेंबली हाल के अंदर मौजूद है। और उस बॉल पर जो है वो आखिरी लिखा हुआ है, आखिरी गेंद। और उन्होंने ट्वीट में कहा है कि कप्तान आओ आखिरी गेंद खेले। इसके साथ साथ जो मुनारिफ अरकान है अब वो भी असेंबली हाल में मौजूद है और मुनारिफ